حسین شہدائے کربلا اور اسیران کربلا کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ فوز امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا مضاد له فی ملکہ ولا منازع له فی امرہ ولا شبیہ له فی عظمتہ ثم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی ابی القاسم محمد اللہم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم وعداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا صلوات علی محمد وآل محمد۔ حضرت محترم، ہمارا عنوان تاریخ کربلا ہے اور پروردگار کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں فرش عزا پر آنے کا موقع دیا، بچھانے کا موقع دیا، ذکر اہل بیت اطہار میں شامل ہونے کی سعادت بخشی۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنے عنوان کے اوپر گفتگو کریں، کچھ ذکر امام حسین کیا جائے اس عنوان سے کہ قرآن میں کہاں پر ذکر امام حسین ہے۔ کل میں نے کچھ شاید ابتدا میں گفتگو کی تھی، اور یہ تمہید اس لیے ہوتی ہے تاکہ آپ کے دل آمادہ ہو جائیں موضوع کو سننے کے لیے بھی، اور اس لیے بھی ہوتی ہے تاکہ آپ کو کچھ باتیں عنوان سے ہٹ کر بھی معلوم ہو سکیں۔ حضرت محترم، قرآن کہہ رہا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک بچ نہیں سکتا مگر یہ کہ وہ وارد ہوگا۔ کہاں وارد ہوگا؟ یعنی جہنم میں وہ وارد ہو کر جائے گا۔ اور یہ جب بھی پروردگار اس طرح سے گفتگو کرے، یعنی ان بھی ہو اور اللہ بھی ہو، تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے حتماً، یقیناً۔ یعنی دوبارہ غور کیجئے گا ترجمے پر، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور حتماً تم میں سے ہر ایک جہنم میں سے ہو کر جائے گا۔ یہ ہے اس کا ترجمہ۔ اور آگے تو پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ وَكَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، اور تمہارے پروردگار نے اس فیصلے کو حتمی قرار دیا ہے۔ اگلی آیت یہ ہے، یقینی قرار دیا ہے۔ بڑی خوفناک، بڑی مشکل گفتگو ہے پروردگار کی۔ یعنی ہم سوچ کے بیٹھے ہیں کہ سیدھا جنت میں جائیں گے، اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تم میں سے ہر ایک جہنم میں سے جائے گا۔ تو یہ کیا گفتگو ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ ہم تو سوچ کے بیٹھے تھے کہ علی کی محبت ہے اور حسین کی چاہت ہے اور ذکر امام حسین ہے تو جہنم سے تو نہیں ہو کر جانا پڑے گا۔ نہیں، بات تو اسی طرح سے ہے کہ جیسا آپ نے بھی سوچا ہے، اور بات ایسی بھی ہے کہ جیسا پروردگار کہہ رہا ہے۔
یعنی کیا مطلب؟ ان دونوں باتوں کو یوں جمع کریں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم میں سے ہر ایک کو جہنم سے گزر کر جانا پڑے گا. گزر کر جانا اور ہے، اور جہنم میں ہو کر جانا اور ہے. فرق ہے. یعنی جہنم کے عذاب کو چکھنا اور ہے، اور جہنم سے گزر کر جانا اور ہے. یعنی پروردگار نے پورے صراط کو بنایا اس طرح سے ہے کہ جہنم سے گزار کے انسان جنت میں جائے گا. یعنی اگر جنتی کو سیدھا جنت میں لے جایا جائے تو اس کو احساس ہی نہیں ہوگا کہ جہنم میں ہو کیا رہا ہے اور مجھے کیا مل گیا کیا کرنے کے بدلے. یعنی آپ کی بات تو نہیں کرتا، اپنی بات کرتا ہوں کہ تھرڈ کلاس قسم کی 2 رکعت نماز پڑھی تو کیا جو ہے وہ اللہ نے قصر عالیشان دے دیا، کیا جو ہے میوہ جات دے دیے، کیا جو ہے وہ ملاقات محمد و آل محمد دے دی، ذکر فضائل اہل بیت اطہار سننے کے عوض اور پڑھنے کے عوض. تو میرا تو ذکر وہ کمال کا نہ تھا، اور میری تو نماز وہ کمال کی نہیں تھی، اور میرا تو روزہ وہ کمال کا نہ تھا. تو یہ احساس کب ہوگا؟ یہ احساس تب ہوگا جب جہنم سے گزار کے لے جایا جائے. تو آسان کر دوں میں آپ کو کہ جب آپ کو کھڈے سے گزار کے کراچی کے پھر کسی اچھی جگہ پر لے جایا جائے تو آپ کو احساس ہوگا کہ ہاں یہ ہے اچھی جگہ. یہ آسان کر دیا میں نے. کسی اچھی جگہ کو مزید سمجھانے کے لیے کسی بری جگہ سے گزارا جائے تو سمجھ میں آئے گا یہ اچھی جگہ ہے. سیدھا اچھی جگہ پہ لے جایا جائے تو اتنی قدر نہیں ہوگی. لیکن اس اچھی جگہ پر جاتے وقت اور اس بری جگہ سے گزرتے وقت جو کیفیت ہوگی وہ بڑی خطرناک ہوگی. یعنی یہ کوئی ایسا، اب مثال تو میں نے بہت ہی عامیانہ سے دے دی تھی، یعنی کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو کوئی معمولی سے علاقے سے گزار کے اچھے علاقے میں لے کر چلے گئے تو اتنا پتہ نہ چلا. جہنم کے بھڑکتے شعلوں سے اور سقر میں لے کر جا رہے ہیں، اور اسفل السافلین میں کسی کو ڈالا جا رہا ہے، اور کسی کو کہاں پیپ پلایا جا رہا ہے، اور کسی کو ابلتا ہوا کھولتا ہوا پانی پلایا جا رہا ہے، اور کسی کو کون سا عذاب دیا جا رہا ہے. وہ جب انسان دیکھ رہا ہوگا تو اس کے اوپر کیا خوف کا عالم ہوگا. اور اس کو کیا خوف ہوگا؟ اس کو خوف یہ ہوگا کہ کہیں مجھے ابھی نہ پھینک دیں، ابھی نہ پھینک دیں، ابھی نہ ڈال دیں. اس کو یہ خوف ہوگا. تو اس خوف سے بچنے کے لیے، یہ خوف معمولی خوف نہیں ہوگا، یہ خوف معمولی خوف نہیں ہوگا کہ ابھی مجھے نہ پھینک دیں، کیونکہ سفر طولانی نہیں ہوگا. پولیس صراط کی 7 چوکیاں ہوں گی، وہ 7 چوکیوں کو عبور کرتے 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 جنت میں جائیں گے. اس 7 چوکیوں پہ جہاں جہاں رکیں گے وہاں پر جہنم کے لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہوں گی، بات بھی ہوگی. کیا کیا گفتگو ہوگی؟ بہت ساری قرآن نے ذکر کی. چونکہ ہمارا موضوع نہیں، ہم گفتگو نہیں کریں گے، لیکن میں جس بات کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں اس کو سنیے گا. تو اب اس موقع پہ اس خوف کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ کوئی تو ہو، کوئی چیز تو ہو، کوئی عمل تو ایسا ہو جو اس خوف کو دور کرنے کے لیے آپ کے اور میرے امام نے ہمیں بتایا ہو. اس خوف کو دور کرنے کے لیے جو جہنم سے گزرنے پر ہوگا، جہنم میں جانے کا نہیں. یعنی اللہ نہ کرے کہ کسی کا ایسی نوبت آئے. میں تو کہہ رہا ہوں صرف گزرنے کا ہی جو خوف ہوگا. اب لفظ یاد رکھیے، دوبارہ آیت پڑھتا ہوں. جو افراد تاخیر سے آئے یا جن سے مس ہو گئی، ذہن میں آیت نہیں آئی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک ہے جس کو جہنم سے گزارا جائے گا. وارد کا لفظ ذہن میں آ گیا. اب آ جائیے اس کو ملائیے اس لفظ سے، اس جملے سے، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. اے پروردگار مجھے حسین کی شفاعت ادا کر وہ اس دن کے جس دن وارد کیا جاؤں گا. زیارت عاشورہ کا جملہ ہے. کس دن کی بات ہو رہی ہے؟ اس دن کی کہ جس دن جہنم کے پاس سے گزارا جائے گا. اس دن حسین کی شفاعت کام آئے گی. شفاعت حسین کام آئے گی
کہ اتنا بھی خوف نہ ہو میرے چاہنے والے کو. اس کے لیے زیارت عاشورہ ہے. ایک اس وقت کے لیے ہے، وارد ہونے کا لفظ یہاں کے لیے ہے. ایک وارد ہونے کا وقت کب ہوگا؟ وارد کا مطلب ہوتا ہے جب ہم اس مقام پر آئیں گے. تو ایک تو یہ موقع ہوگا، ایک اور موقع ہے جب چھٹے امام سے کسی نے سوال کیا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ. ماشاءاللہ اچھے خاصے مومنین نے بلند آواز سے درود پڑھا کرے محمد و آل محمد. مولا سے پوچھا کہ مولا مجھے قبر کا بہت خوف آتا ہے. کتنا بھی دوست احباب آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کے ساتھ چائے پہ اور کھانے پہ اور ہر وقت آپ کے پہلو سے لگ کر بیٹھے ہوئے بھی ہوں، اور جتنی بڑی آپ کی فیملی ہو اور جتنا بڑا آپ کا اہل و عیال ہو، اور اللہ آپ کے اہل و عیال میں وسعت بھی دے، انسان کا اہل و عیال کم نہیں ہونا چاہیے، لیکن جتنا بھی اہل و عیال اس کا ہو، جتنے بھی اس کے دوست احباب ہوں، مگر قبر کی رات تو وہ سب کی علیحدہ علیحدہ ہے. نہ ماں اپنی بیٹے کی قبر کی رات گزارے گی، نہ بیٹا بھائی، نہ دوست کا، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے سکتا. بس اتنا ساتھ دے سکتا ہے کہ جنازے کو دفنا دے گا، اس کے بعد تو اللہ حافظ ہے. کوئی کار خیر بھی اگر بھجوا دے تو بھجوا دے، وہ اس کی مہربانی ہے، ورنہ تو اتنی مہربانی بھی آج کل کوئی نہیں کرنے کو تیار ہے. اب یہاں پر کیا کام آئے گا؟ اس لیے کہ اب جب قبر میں اتارا جائے گا، مستحب کیا ہے؟ 3 مرتبہ منزل دی جائے. مرد ہے تو 3 مرتبہ منزل دی جائے، عورت ہے تو 4 مرتبہ منزل دی جائے. منزل کیوں دی جاتی ہے؟ منزل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی روکا جائے، میت کو روکا جائے. قبرستان اس کے لیے ایک نئی جگہ ہے. بھائی کیوں نئی جگہ ہے؟ ہر اتوار جا رہے ہیں قبرستان، کہاں نئی جگہ ہے؟ نہیں، نئی جگہ ہے. آپ بے شک، میں بے شک ہر اتوار جا رہا ہوں. موت کے بعد تو پہلی مرتبہ ہے نا، موت کے بعد تھی تو پہلی مرتبہ ہے. اب وہ پردے بھی کھل گئے جو نہیں نظر آ رہے تھے، اب وہ مرحومین بھی نظر آ رہے ہیں جو ہم سے پہلے چلے گئے. عالم برزخ کھل گیا. اب پہلی مرتبہ ہے، منزل دی جائے. جنازے کو فوراً لا کے اندر نہ ڈال دیا جائے، پہلے روکو، پھر اٹھاؤ، پھر روکو، پھر اٹھاؤ، پھر قبر کے پاس روکو. اور اس کا بھی طریقہ ہے، اس کو فالو نہیں کرتے کہ قبر کے سرہانے روکے، اور وہ بھی اس طرح سے کہ جب میت کو اتارا جائے تو مرد کی میت ہو تو سر کی طرف سے اترے، اور عورت کی میت ہو تو بیچ میں سے اترے. مشکل ہوتا ہے ذرا اس کو فالو کرنا، لیکن مستحبات ہیں تو اہل بیت نے بیان کیا تو اس کے پیچھے حکمت ہے. عورت کی میت 4 مرتبہ منزل دیں. عورت کو زیادہ خوف آتا ہے، کم جاتی ہے قبرستان وہ، تو 1 مرتبہ روکے، 2 مرتبہ روکے، 3 مرتبہ روکے، 4تھی مرتبہ قبر کے سرہانے روکے. آمادہ کریں کہ اب اس کے اندر ڈالا جا رہا ہے. لیکن پھر بھی اس کو خوف آئے گا، خوف آئے گا ایسی جگہ پر جہاں پہ وہ اوڑھنا بچھونا نہیں ہے جیسا ہوتا تھا. اعمال ہے بس جو ہے. تو اب تو چھٹے امام سے کسی نے سوال کیا جو میں نے پیش کر رہا تھا روایت، کہ مولا یہ بتائیے مجھے قبر کا خوف بہت آتا ہے، بہت خوف آتا ہے، اور آنا بھی چاہیے. دل کو نرم کرنے کے لیے، دل کو نرم کرنے کے لیے. بعض لوگوں کے دل بڑے سخت ہوتے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ آپ کتنی سخت بات کر دیں ان سے، سخت بات سے مراد کیا؟ کسی کی میت کا تذکرہ کر دیں، چہرے کے تاثرات نہیں بدلتے. کوئی حادثے کا تذکرہ کر دیں، تاثرات نہیں بدلتے. کسی کی بیماری کا تذکرہ کر دیں، اب ٹھیک ہے. کوئی حادثہ گھر میں ہو جائے، اب ٹھیک ہے. ایک تو ہے کہ اطمینان قلبی کی کیفیت بہت اچھی ہے، ایک تو یہ کمال ہے. ایک یہ کہ مصائب امام حسین سن لیے پھر بھی نہیں رو رہے، کیونکہ گناہ اتنے کر لیے، اتنے گناہ کر لیے، دل سخت ہو گیا ہے. دل سخت ہو گیا، نصیحت اثر نہیں کر رہی. دل سخت ہو گیا، رونا نہیں آ رہا. مولا رضا سے کسی نے پوچھا مولا دل سخت ہو گیا کیا کیا کروں؟
امام نے کہا مسور کھایا کرو. کسی اور نے پوچھا مولا دل سخت ہو گیا کیا کروں؟ امام نے فرمایا ہر وقت گوشت نہ کھایا کر، ہر وقت گوشت نہ کھایا کر. انسان کو بہت جی چاہتا ہے گوشت کھائیں، سبزی نہیں کھاتے، دال نہیں کھاتے. میں اپنے عنوان سے ہٹ جاؤں گا، یہ بات ختم کر کے. اسے کہا مولا اچھا تو میں ایک بات جو عرض کر رہا تھا، امام نے فرمایا دل کو نرم کرنے کے لیے ذکر موت کیا کرو. ایک تیسرا طریقہ جو میں نے آپ سے عرض کر رہا ہوں، بار بار ذکر موت، بار بار ذکر موت، بار بار ذکر موت. چاہے آپ کی ایج کوئی بھی ہے، میری ایج کوئی بھی ہے، جوان ہے تو کیا ہوا؟ یہ ابھی لگتا ہے کہ ابھی تو اور جئیں گے، ابھی تو 30 سال کے ہیں، ابھی تو 35 سال کے ہیں، ابھی تو 65 میں جائیں گے، ابھی تو 70 میں جائیں گے. کس نے دیکھی ہے؟ ایک مولا کائنات نے کہا تو 3 دن ہے، ایک دن جو گزر گیا وہ چلا گیا، اور ایک دن جو آج جی رہے ہو، اور ایک دن جو کل کا ہے. جو کل کا ہے وہ آنے والا ہے یا نہیں وہ پتہ نہیں ہے تمہیں، اور جو گزر گیا وہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. جو جی رہے ہو بس وہی دن ہے تمہارے ہاتھ میں، اگلے دن کا پتہ نہیں ہے. تو اسے کہا مولا بہت قبر کا خوف آتا ہے، کوئی عمل ایسا بتائیے کہ میں قبر کے عذاب سے بچ سکوں، عذاب قبر سے بچ سکوں. امام نے فرمایا کہ زیارت عاشورہ پڑھا کر. وارثہ نہیں، زیارت امام حسین بہت ساری ہیں. اس نے کہا مولا زیارت عاشورہ سے کیا تعلق ہے موت کے اور قبر کے عذاب کا؟ قبر کے عذاب کا کیا تعلق ہے؟ امام نے فرمایا تو اس جملے پہ جب پہنچتا ہے اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، اس سے کیا مراد لیتا ہے؟ یوم ورود کون سا ہے؟ کہا مولا نہیں معلوم. یوم ورود یعنی وہ دن جس دن میں اتارا جاؤں گا، وارد ہوں گا، آؤں گا. کہا مولا نہیں معلوم. امام نے فرمایا قبر کا دن، جس دن قبر کا دن ہوگا اس دن حسین کی زیارت ہوگی، اس دن حسین کی شفاعت ہوگی. زیارت عاشورہ پڑھا کر. بہت آسان ہے، اور اس کے لیے نہ وقت کی لمٹ ہے، نہ شرط ہے، نہ وقت کی شرط ہے، نہ قبلہ رخ ہونے کی شرط ہے. مستحبات ہیں. اچھا ہے کہ آپ ایک وقت پہ پڑھیں، اچھا ہے کہ آپ ایک باوضو ہو جائیں، اچھا ہے کہ قبلہ رخ ہو جائیں، اچھا ہے کہ آپ زیر آسمان ہو جائیں، اچھا ہے. اگر نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے، لیٹے لیٹے یاد آیا موبائل کھولا ہے، کوئی اور کسی کو میسج کرتے کرتے اچانک کوئی بات یاد آ گئی، کوئی اسٹیٹس دیکھ رہے یاد آ گئی، کربلا سے متعلق اسٹیٹس دیکھا یاد آ گیا، ارے آج تو زیارت عاشورہ نہیں پڑھی، فوراً اس کو اسکپ کیجئے. موبائل اپلیکیشن بہت ہے، کھولیے زیارت عاشورہ نکالیے، پڑھ ڈالیے. 5-7 منٹ لگتے ہیں. کہیں گے سجدہ کرنا ہوتا ہے اس میں، ارے سر کا اشارہ کافی ہے، سر کے اشارے سے سجدہ کیجئے، بس ہو گیا سجدہ. پڑھنے کی نیت بنائیے. طریقے بہت، حسین کو یاد کرنے کا طریقہ کے اسباب کیجئے. آپ یہ شکوہ نہیں کیجئے کہ ہم مولا کے در پہ نہیں جاتے. آپ سلام پیش کیجئے مولا کو کسی طریقے سے. میں وضو کروں گا، میں نماز پڑھوں گا، اس کے بعد میں قبلہ رخ ہوں گا، میں زیر آسمان آؤں گا، وہ نہیں ہونے والا. کیونکہ آپ نے اتنی ساری شرطیں اپنے ساتھ لگائی ہیں، یہ اصل میں آپ نے نہیں لگائی ہیں، اصل میں وہ شیطان نے سمجھایا ہے آپ کو. ارے تم تو وضو سے نہیں ہو تو کیسے پڑھ رہے ہو زیارت عاشورہ؟ ارے ابھی تو قبلہ رخ نہیں ہو، ابھی اذان ہو رہی ہے، ابھی کیسے پڑھ رہے ہو؟ سامنے ٹی وی چل رہا ہے، کیسے پڑھ رہے ہو؟ بس یہ کھانا کھا لو نا پھر پڑھ لینا، تھوڑا سا سو جاؤ اٹھ کے پڑھ لینا. امام نے فرمایا نیکی کا خیال آئے فوراً کر لو. ہر نیکی کے بارے میں کہا نیکی کا خیال آئے فوراً کر لو، اور جب گناہ کا خیال آئے اپنے آپ کو مصروف کر لو. ہمارا مسئلہ یہ نیکی کا خیال آتا ہے ہم مصروف کر لیتے ہیں، گناہ کا خیال آتا ہے فوراً کر لیتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد صلی علی محمد. حضرت محترم کل ہماری بات اس حد تک ہوئی تھی اور رکی تھی اس مرحلے پر کہ امام حسین اب مدینہ سے نکل گئے. جب مدینہ سے نکل گئے
تو اب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے مکہ کے. کیوں آپشن نہیں ہے؟ اس لیے کہ امام کو ایک اور محترم جگہ پہ جانا ہے، ایک ایسی محترم جگہ پہ جانا ہے جہاں پہ امام کو لگے، یعنی محسوس ہو رہا تھا کہ میں یہاں محفوظ رہوں گا، کیونکہ ہر ایک محفوظ ہے تو میں بھی محفوظ ہوں. چنانچہ امام نے مدینہ سے تو رخصت لے لی اور قافلہ چلا مکہ کی طرف. 3 شعبان 60 ہجری کو مکہ پہنچ گئے. ادھر کوفہ میں جو ایک گڑھ تھا مومنین کا، ایک بڑی آبادی تھی مومنین کی، ان کو معلوم ہو گیا کہ حسین نے مدینہ چھوڑ دیا اور ان سے بیعت کا تقاضا کیا گیا. دیکھیں عام بات نہیں، اس کو بیعت کو سمجھیے. بیعت یعنی کمپلیٹ سرنڈر، اور ایون یہ کہ سرنڈر بھی شاید اس کے اندر یہ چھوٹا لفظ ہے. بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان کی بیک حاصل ہے، یعنی حسین نے اگر بیعت کر لی تو اب میں جو بھی کر رہا ہوں نا، اس کا مطلب کہ حسین ایگری ہیں اس پر. تو امام حسین کیسے کر سکتے ہیں بیعت؟ تو اب امام حسین مکہ چلے گئے. بیعت کر نہیں سکتے، مدینہ رک نہیں سکتے، اس لیے کہ مدینہ میں فوج کے آنے کا امکان ہے، امکان تو ہے. کسی ایک کا بھی خون ہو جائے کسی بھی بہانے سے، نام یہ ڈال دیں گے کہ حسین کی وجہ سے ہوا تھا، اور وہ امام چاہ نہیں رہے. لہذا امام نے ایگزٹ لے لیا. پیچھے اہل و عیال کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اس لیے گھر والوں کو بھی ساتھ لے لیا کہ گھر والوں کے بہانے مجبور کریں بھئی اکیلے امام حسین چلے جائیں. یہ بھی ایک آپشن ہے نا کہ امام حسین اکیلے چلے جائیں، لیکن گھر والوں کے بہانے مجبور کریں. کسی کو قید میں ڈال دیں، کسی کو یرغمال کر لیں، کسی کو قید میں ڈال دیں. خاص طور پہ قید کا اس وقت بہت زیادہ رواج تھا. کسی کو زہر دے دیں، یعنی سیاسی طور پہ حالات ایسے پیدا کریں. امام کریں گے نہیں، میں سمجھانے کے لیے پیش کر رہا ہوں بات کو، کہ سیاسی طور پہ امام کو مجبور کیا جائے. لہذا امام نے ٹوٹل فیملی لے لی اور لے کے چلے گئے کہ آپ کیا کرو گے. چلے مکہ چلے گئے. مکہ میں امام کو یہ اطمینان ہے کہ چونکہ سب نے احرام پہنا ہے، علاقہ محترم ہے، تو یہاں خون تو نہیں بہے گا. بہت بہت کیا ہوگا، بدتمیزی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ جہالت کریں، بدتمیزی کریں، فورس آ جائے، اس سے زیادہ نہیں کریں گے. ادھر کوفہ میں معلوم ہوا، کن کو معلوم ہوا؟ سلیمان ابن سرد خزائی، جو کوفہ میں ایک نامی گرامی سیاسی طور پر ایک شیعہ لیڈر ہیں. یعنی سیاسی طور پہ سے کیا مراد؟ کوئی ان کی پارٹی وارٹی نہیں ہے، یعنی اسے یوں سمجھیے کہ اس وقت وہ لیڈنگ رول پر ہیں. لوگ شیعہ کے معززین میں سے ہیں. جیسے اس دور میں بھی ہوتا ہے کہ بھائی فلاں کی بات رکھی جاتی ہے، مانی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، اکابر میں سے ہیں، لوگ عزت کرتے ہیں، ریسپیکٹ کرتے ہیں. انہوں نے خط لکھا امام کو، اور بھی چند نام ہیں، لیکن اس میں سے اہم نام یہ ہے. اور انہوں نے خط لکھا ہے تقریباً 10 شعبان کو، کہ مجھے اطلاع ملی کہ آپ مکہ میں موجود ہیں اور آپ مدینہ سے نکل گئے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. یہ اللہ کا فضل ہوا کہ شام والا شخص تو اس دنیا سے واصل جہنم ہو گیا، لیکن اب ایک نئی بلا ہمارے سر پہ آ گئی ہے. اگر آپ ہمارے طرف آ جائیں تو انشاءاللہ ہم مل کر اس مصیبت سے بھی جان چھڑا لیں گے. یہ انہوں نے لکھا.
اچھا، ان مومنین کا یہ ارادہ تھا کہ امام کے ساتھ مل کر، چونکہ امام لیڈ کر لیں گے اس مسئلے کو، تو امام مل کر خروج کریں یزید کے خلاف اور یزید کو تخت حکومت سے ہٹایا جائے۔ وہ یعنی وہ یہ کہتے ہیں، یوں کہا جائے کہ وہ یہ سوچ کے بیٹھے تھے کہ امام جنگ میں پہل کریں گے۔ اچھا، امام یہ بھی نہیں چاہ رہے تھے، ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ امام جنگ میں پہل کریں گے۔ یہ خط لکھا، امام نے انتظار کیا، ہو سکتا ہے محبت میں لکھ دیا، ایسے لکھ دیا کہ آپ آ جائیے، یہاں تک کہ مزید حبیب ابن مظاہر اور 2-3 کوفہ کے اکابرین کا بھی خط آیا۔ ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ آپ اس طرف آ جائیے اور اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم آپ کے منتظر ہیں، اور آپ جو ہے وہ مکہ میں نہ رہیے اپنی فیملی کے ساتھ، ہم آپ کو یہاں پر جو ہے وہ عزت و تکریم سے رکھیں گے۔ ابھی تھوڑی دیر میں اس بات کا جواب آ جائے گا، کیونکہ بات جو ہے وہ دور تک جا رہی ہے، آپ مومنین تک نہیں رہے گی کہ کوفہ والوں نے بلایا اور پھر جو ہے وہ بغاوت کر دی، تو ابھی بھی جواب آ جائے گا تھوڑی دیر میں کہ خط لکھ کے پہلے بلایا پھر بغاوت کر دی۔ اچھا، امام نے اس خط کا بھی جواب نہیں دیا۔ 10 رمضان تک خطوط کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی، اور خطوط اتنے زیادہ ہو گئے کہ امام اور اکابرین کے سب کے خطوط تھے، تو مولا اپنے موالیان محبان کو ان ایڈریس نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، تو امام نے 10 رمضان کو فائنل یہ لکھا کہ مجھے تمہارے خطوط موصول ہوئے، اور میں اپنی طرف سے ایک نمائندہ جو کہ سکہ ہے، بھروسے مند ہے، دین فہم ہے، میری طرح ہی حجت ہے، اور میں اس کو بھیج رہا ہوں۔ مسلم ابن عقیل نام ہے اس کا، میرا چچا زاد بھائی ہے، اس کو میں بھیج رہا ہوں۔ اگر وہ یہ دیکھ کر حالات سے مطمئن ہوگا تو پھر انشاءاللہ کچھ دیکھا جائے گا اس بارے میں۔ یہ خط امام نے روانہ کر دیا 10 رمضان کو، ذہن میں رہے تاریخ۔ پہنچا وہاں 15 رمضان تک۔ اب مکہ سے کوفہ کا راستہ بھی تو ہے نا، ساتھ ہی جواب بھی آ گیا چند دنوں میں، اور سمجھ لیجئے کہ رمضان کے آخر میں مسلم ابن عقیل بھی روانہ ہو گئے کوفہ کی طرف۔ اچھا، امام اس انتظار میں تھے کہ کوفہ میں مسلم پہنچیں، کوفہ کے حالات کی خبر دیں، لیٹر مسلم کی طرف سے آئے گا کہ حالات آپ کے لیے سازگار ہیں تو حسین چلیں گے۔ اب ادھر کیا ہوا؟ ادھر کوفہ میں یہ ہوا کہ وہ لوگ انتظار کر رہے تھے مسلم ابن عقیل کا۔ ہاشمیوں کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، اس کو بہت غور سے سنیے گا، اس لیے کہ اس اعتراض کا جواب ہے کہ شیعوں نے بلایا اور شیعوں نے مار دیا۔ ہاشمیوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ کالا امامہ پہنتے ہیں اور تحت الحنک بھی کرتے ہیں۔ ادھر یزید کو بھی خبر ہو گئی، کیونکہ دیکھیں یہ ایک طرفہ بات نہیں چل رہی ہے، ہر طرف اس دور میں ایجنسی ہوتی ہے، تو اس دور میں بھی ایجنسی ہوتی تھی، مخبر ہوتے تھے، اور فرستادہ یا جسے کہتے ہیں کہ لیٹر ایکسچینج کرنے والے، وہ ایک دوسرے کو بتا دیا کرتے تھے کہ لیٹر ہے۔ اچھا، لیٹر چونکہ مہر والا ہوتا تھا تو لیٹر کھولتے تو نہیں تھے، کھول نہیں سکتے تھے وہ، لیکن حسین کی طرف سے لیٹر گیا ہے، حبیب کی طرف سے لیٹر آیا ہے، وہ دوسرے کو خبر پاس کر دیتے تھے۔ جو یزید کا بندہ ہوتا تھا تو لیٹر پاس آن کر رہا ہوتا تھا۔ تو اس طرح ان کو یہ تو اندازہ ہو گیا کہ ادھر سے کچھ بات چیت چل رہی ہے اور ادھر سے جوابی خط گیا ہے، اور یہ بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ مسلم ادھر سے چلے ہیں۔ اسی وقت یزید نے یہ کام کیا
کہ عبید اللہ کو بلایا، عبید اللہ ابن زیاد جو کوفہ کا نیا گورنر یزید نے اپوائنٹ کیا، اور کہا کہ دیکھ کوفہ کا جو گورنر ابھی ہے وہ تو میرے باپ کا مقرر شدہ ہے، اس سے تو میں مطمئن نہیں ہوں، لیکن تو ایسا ہے کہ یا تو بات منوا لے گا یا تو سر قلم کر دے گا، لہذا اس سے پہلے کہ مسلم پہنچیں تو پہنچ جا اور کوفہ کو کنٹرول میں لے لے، کوفہ کو سنبھال لے۔ عبید اللہ نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، میں تیری چال سمجھ گیا۔ کوفہ والے کس کا ویٹ کر رہے ہیں؟ مسلم ابن عقیل کا۔ اور ہاشمی کس طریقے سے آتے ہیں؟ کالے امامے کے ساتھ۔ عبید اللہ ہاشمی تو نہیں ہے۔ اس نے کیا یہ کہ عبید اللہ ابن زیاد نے، مسلم ابھی راستے میں، عبید اللہ ابن زیاد نے کیا یہ کہ کالا امامہ پہنا، اس کا تحت الحنک کیا، کہ تحت الحنک سمجھیے گا امامے میں سے کپڑا نکالتے ہیں، ایکسٹرا کپڑا جو ہوتا ہے وہ کپڑا نکالتے ہیں اور اس کو گلے کے گرد گھما کر پیچھے ڈالتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تحت الحنک، یہ مستحب کام ہے۔ اس کا تحت الحنک کیا اور اسی طریقے سے داخل ہوا کہ جس طریقے سے ان کو یہ امید تھی کہ مسلم آئیں گے کوفہ میں، اور جس تاریخ میں آئیں گے اس تاریخ سے 1-2 دن پہلے داخل ہو گیا۔ اب اور پہلے سے اپنے بندے بھیج دیے کہ اطلاع کر دو کہ مسلم آ رہے ہیں۔ اب لوگ انتظار کر رہے ہیں مسلم آ رہے ہیں، تو سب لوگ جمع ہو گئے مسلم کے انتظار میں۔ آیا ہے عبید اللہ ابن زیاد۔ اچھا چہرہ کسی کو نہیں پتا ہوتا، بھائی سوشل میڈیا کا تو دور ہے نہیں، ٹی وی چینلز کا تو دور ہے نہیں کہ مسلم کون ہے اور عبید اللہ کون ہے، اور چہرہ کسی کو پتا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی کہ کوئی پہچان نہ لے، اس سے کیا یہ کہ تحت الحنک سے اضافی جو کپڑا ہوتا ہے وہ اپنے منہ پر اس طرح باندھ دیا کہ جس طرح نقاب کی صورت آنکھیں دکھ رہی تھی۔ تو لوگوں نے کہا کہ کیا شان ہے کہ مسلم ابن عقیل کس شان سے آ رہے ہیں، اور پورا کوفہ استقبال کے لیے آ رہا ہے، پورا کوفہ استقبال کے لیے آ رہا ہے مسلم ابن عقیل کا۔ اصل میں عبید اللہ ابن زیاد ہے، یزید کا بندہ۔ سب نے کہا کہ چہرہ تو دکھائیے، اب یہ نہیں دکھا رہا کہ اس کو یہ ہے کہ کوئی پہچان نہ لے۔ بھائی حبیب تو جانتے ہیں، کبھی نہ کبھی تو مدینہ جا کر دیکھا ہوگا مسلم کو، تو مسلم ابن اوسجہ تو جانتے ہیں مدینہ گئے، تو کوئی مدینہ جا کر آیا ہو وہ نہ موجود ہو، اس لیے کپڑا نہیں ہٹا رہا۔ کہا آؤ دارالامارہ چلتے ہیں۔ دارالامارہ یعنی پریزیڈنٹ ہاؤس، آؤ چلتے ہیں۔ سب چلے، دارالامارہ کی چھت پر گیا، اندر گیا تو سب لوگ پریشان ہو گئے، انہوں نے اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ اس نے اشارے میں سمجھایا کہ میں جو ہے عبید اللہ ہوں۔ دارالامارہ تک اس کو رسائی ملی، یہ چھت پر گیا، پرانے کو معزول کر کے اندر ہی، دارالامارہ بہت بڑی، قصر الامارہ بہت بڑی عمارت تھی، پرانے کو اسی وقت معزول کر دیا، اس کو بتا دیا کہ بھائی میں عبید اللہ ابن زیاد ہوں، تو مجھے جو چال چلنا چاہتا ہوں وہ چلنے دے۔ چھت پر گیا، چھت پر جا کر اپنے نقاب کو ہٹایا، اور نقاب ہٹانے کے بعد کہنے لگا اے لوگوں جس کا انتظار کر رہے تھے وہ تو نہیں آیا، یعنی مسلم بن عقیل، مگر تمہارے سروں پر اب عبید اللہ ابن زیاد آ گیا۔ اور یاد رکھو کہ اگر تم نے یہ سوچا کہ ہم مسلم کی بیعت کریں گے اور حسین کا ساتھ دیں گے تو تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری ناموس، سب کچھ میرے لیے حلال ہے۔ خوف زدہ ہو گئے سارے جو آئے تھے استقبال کرنے کے لیے، مومن پریشان ہو گئے، اور وہ چھت پہ ہے اور ساری فورس موجود ہے۔ اچھا اب
اتنا پینک کریٹ ہو چکا ہے، اتنا پینک کریٹ ہو گیا کہ اب یعنی جو ساری انرجی انہوں نے مسلم ابن عقیل کے استقبال کے لیے لگانی تھی، وہ ساری انرجی لگ گئی عبید اللہ ابن زیاد پر، اور اینڈ میں پتہ چلا کہ یہ تو مسلم ہے ہی نہیں، یہ تو عبید اللہ ابن زیاد ہے، اور یہ آ گیا ہم پر سروں پہ مسلط، اور اس کے بارے میں پتہ تھا کہ اس سے زیادہ شقی ہے اور بدبخت ہے، بات بے بات پر وہ قتل کر دیتا ہے، اور یہاں سے اس نے لوگوں کو خریدنا بھی شروع کر دیا، توڑنا بھی شروع کر دیا، کسی کو ناموس کے نام پر، اور کہہ دیا تھا کہ سب کی ناموس حلال ہے۔ اس کے باوجود جب مسلم آئے، بس اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا، آج کی حد تک تاریخ کربلا کا عنوان یہاں پر سمیٹ رہا ہوں، اس کے باوجود جب مسلم ابن عقیل آئے، استقبال تو ویسا نہ ہو سکا، کیونکہ سیاسی طور پر اب یہ معلوم نہیں تھا کہ کون مسلم ابن عقیل کے ساتھ ہے، کون عبید اللہ کے ساتھ ہے، یعنی میاں اور بیوی کے درمیان یہ طے نہیں ہو پاتا تھا کہ کون عبید اللہ کے ساتھ ہے اور کون مسلم کے ساتھ ہے۔ کوفہ کے حالات اتنے سنگین ہو گئے، دو دوست اگر ہیں تو دو دوستوں کے درمیان یہ معلوم نہیں ہے کہ ایک عبید اللہ کے ساتھ ہے اور ایک مسلم کے ساتھ ہے۔ اس کے باوجود مسلم کے ہاتھ پر 18,000 افراد نے بیعت کی، لیکن پھر وہ بیعت سے پیچھے کیوں ہٹے؟ سوال یہ ہے کہ بیعت سے پیچھے کیوں ہٹے، کیا ہوا اس بیعت کا، اور کیا ہوا ان معاملات کا کہ عبید اللہ نے کس طرح سے ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا، ان 18,000 افراد کے ساتھ جن لوگوں نے بیعت کی۔ میں صرف ایک بات بیان کر دوں آج کی حد تک، کیونکہ چیز ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، کہ بیشتر اصحاب کو جو کربلا میں نہیں آ سکے، ان کو پکڑ کے عبید اللہ نے یا قتل کروایا یا قید میں ڈلوایا۔ اس کی مثال میثم تمار، اس کی مثال قمیل ابن زیاد، یہ بڑی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں، یہ دو بڑی مثالیں ہمارے پاس۔ اس کی مثال مختار ثقفی، کہاں ہیں یہ کربلا میں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوفہ میں خط لکھ کے بلایا، مختار نے خط لکھ کے بلایا، تو مختار تھے کہاں؟ عبید اللہ کی قید میں۔ حبیب نے خط لکھا تو حبیب پہنچے بھی ہیں، حبیب نے خط لکھا، حبیب پہنچے بھی۔ تو شہدائے کربلا میں یا کوفہ سے ہیں یا کوفہ کے افراد جو ساتھ تھے وہ پھر عبید اللہ کی قید میں، یعنی کوئی ایک ایسا نہیں آپ دکھا سکتے کہ جو عبید اللہ کے ساتھ مل کر یزیدی فوج میں شامل ہو گیا۔ حور ابن یزید یہ رہائی کہاں کے تھے؟ کوفہ کے تھے۔ یعنی یزید کی یہ صرف ایک ایگزامپل نہیں ہے، ایسے بہت سارے افراد تھے جو کوفہ کے تھے اور یزیدی فوج میں تھے، اور وہ بھی امام حسین کی طرف آئے تھے۔ مسلم ابن اوسجہ کہاں کے تھے؟ کوفہ کے تھے۔ تو بہت سارے شہدائے کربلا جن کا تذکرہ نہیں ہو پاتا، اور میں نے اسی لیے یہ عنوان رکھا کہ جن کا تذکرہ نہیں ہو پاتا، بیشتر یہ کوفہ کے تھے، اور بہت سارے تو قید میں تھے۔ وہ کس طرح شہدائے کربلا کا ساتھ دیں گے، کس طرح ساتھ دیں گے؟ لہٰذا ہانی ابن عروہ ان کو شہید کر دیا۔ انشاءاللہ کل کچھ گفتگو کوفہ کے حالات کے اوپر اور جناب ہانی کے حالات کے اوپر آئے گی، حضرت مسلم کے حالات کے اوپر کچھ آئے گی۔ برزن گرامی، ان واقعات سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ فرزند رسول در در بھٹکے ہیں، در در پھرے ہیں، اور اہل بیت اطہار بھی در در پھرے ہیں، مگر نہ وہ جھکے، نہ کسی کے آگے بیعت کی۔
اور یہ بھی جناب زینب نے کہا واللہ لا تمحو ذکرنا، خدا کی قسم تو ہمارا ذکر نہیں مٹا سکتا۔ قیامت تک ہمارا ذکر باقی رہے گا۔ یہ پیشن گوئی جو جناب زینب کر رہی ہیں، جس کے بارے میں سید سجاد کہہ رہے ہیں انتی عالمۃ غیر معلمۃ، آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، ایسی عالمہ ہیں جس کو کسی نے سکھایا نہیں ہے، وہ عالمہ غیر معلمہ۔ کل کچھ راہ کوفہ کے مصائب کا تذکرہ کیا تھا، آج سویم کے حساب سے کچھ باتیں ذکر کروں گا مصائب۔ مگر ہاں، 12 محرم کو جو 10 محرم سے کاروان چلا تھا کربلا سے، وہ 12 محرم کو کوفہ پہنچ گیا، مگر تاریخ نے لکھا کہ عبید اللہ کے دربار میں فوراً داخلہ نہیں ملا۔ تاریخ نے لکھا کہ ایک عرصہ جناب زینب کو کھڑا رکھا گیا، گھنٹوں پہروں جناب زینب و ام کلثوم کو کھڑا رکھا۔ عزیزان محترم، کوئی مسافر کتنا بھی سفر کر کے آیا ہو، آخری میں وہ کوئی بیٹھنے کی جگہ تلاش کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کوفہ میں اہل بیت اطہار کو کہاں بٹھایا تھا؟ سید سجاد سے سوال کیا گیا کہ آپ جب کوفہ میں وارد ہوئے تو آپ کو کہاں بٹھایا؟ ہم تھک کے چور ہو جاتے ہیں جب کسی سفر پہ جاتے ہیں، چاہے وہ برابر کے شہر کا کیوں نہ ہو، بہترین سواری ہوتی ہے جس میں بہترین انتظام ہوتا ہے، راستے میں رک کے کچھ کھا پی بھی لیتے ہیں، رفع حاجت کا بھی انتظام ہو جاتا ہے، تھوڑا رک کے آرام کرنا ہو تو وہ بھی کر لیتے ہیں۔ اس کے باوجود جب منزل مقصود پہ پہنچنا ہوتا ہے نا، تو ہمیں آرام دہ بستر ضرور چاہیے ہوتا ہے۔ فٹ پاتھ پہ ہم بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتے، ہمیں برا محسوس ہوتا ہے۔ وہ جن کے لیے جن کی شان میں آیت تطہیر اتری تھی، سید سجاد سے سوال کیا جب آپ کربلا سے چلے تھے اور کوفہ میں وارد ہوئے، آپ کے ساتھ کیا کیا؟ امام نے فرمایا جیسے ہی ہم کوفہ میں آئے نا، ہمارے استقبال کے لیے عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئی، گرم گرم پانی ڈال رہی تھی، گرم گرم پانی ڈال رہی تھی۔ کا مولا اور کچھ بیان فرمائیے؟ کا کچھ عورتیں اور کچھ بچے ہمارے اوپر پتھر مار رہے تھے، کا مولا اور کچھ بیان فرمائیے؟ امام نے کہا کچھ لوگ جو بوڑھے تھے نا، ان کے پاس پتھر اٹھانے کی طاقت تو نہیں تھی، ان کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، وہ ہمارے پیر پہ لاٹھی مار رہے تھے۔ کا مولا آپ کو بٹھایا کہاں؟ آپ کو جب انتظار کروایا تو بٹھایا کہاں؟ امام نے فرمایا جہاں پہ غلاموں اور کنیزوں کو بولیاں لگوانے کے لیے بٹھایا جاتا ہے۔ جب ہمیں بٹھا دیا گیا نا، تو لوگ آ کے ہماری بولی لگاتے تھے، یہ اتنے درہم کا دے دو، یہ اتنے درہم کا دے دو۔ ارے ہماری شان میں آیتیں اتری تھی، ہماری شان میں قرآن 1/3 اترا ہے، اور لوگ آ کے ہمیں غلاموں کی طرح سلوک کر رہے تھے۔ یہ بازار کوفہ ہے
جہاں پہ پہرو جناب زینب کو کھڑا کیا گیا، گھنٹوں سید سجاد کو کھڑا کیا گیا. اگر بٹھایا نا تو غلاموں کے درمیان بٹھایا، کنیزوں کے درمیان بٹھایا، اور اگر رہنے کی کوئی جگہ ملی نا تو مسجد میں رکھا، اس جگہ پہ جو مسجد حنانہ ہے جہاں پہ سارے سر بھی موجود تھے. ارے جناب زینب کیسے برداشت کریں؟ ہاں کٹے ہوئے سر بھی ساتھ ہیں اور ساتھ میں جناب زینب و ام کلثوم بھی ہے. بس عزیزان گرامی، ایک مرتبہ آج وہ دن پورا ہوا کہ جس دن کے بارے میں امام حسین نے وصیت کی تھی، اے میرے بیٹا جب 3 دن پورے ہو جائیں نا ہماری میتوں کو دفنا دیجئے گا. بس ایک مرتبہ حضرت سید سجاد آئے باعجاز امامت، آنے کے بعد کربلا آنے کے بعد معجزے سے آنے کے بعد آئے اور کہنے لگے بنی اسد والوں، تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا نا، میرے بابا سے وعدہ کیا تھا لاشیں دفناؤ گے، آؤ لاشیں دفناتے ہیں. ایک میت ہے اس کے ساتھ 2 اور میتوں کو بھی دفنانا ہے. کہا کون سی میت ہے جس کے ساتھ 2 میتیں دفنانی ہے؟ کہا میرے حسین کی میت ہے مگر ساتھ میں دونوں بچوں کو دفنانا ہے، علی اکبر کو بھی دفنانا ہے، علی اصغر کو بھی دفنانا ہے. ایک قبر کھودی اور دوسری میتیں اور کون سی کہاں دفنانی ہے؟ کہ بنی اسد والوں ایک بڑا گڑھا کھودو، اس لیے کہ اب میتیں بہت ہیں، دفنانے کے لیے قبر نہیں بنائی جا سکتی. بس ایک بڑا گڑھا کھودا گیا اور تدفین کرنے کے لیے سید سجاد نے سارے شہداء کو ڈال دیا. جب بنی اسد والے جانے لگے نا تو کہنے لگے اچھا سید سجاد اب ہمیں اجازت دیجئے کہ اب ہم اپنے گھروں کو جائیں، رات ہونے والی ہے. امام نے کہا ایک جنازہ فرات کے کنارے ہے میرے چچا کا، ان کی وصیت تھی کہ مجھے خیمے کی طرف نہ لے کر آئیے، بس آؤ ان کے جنازے کو دفناتے ہیں. بس اب بنی اسد والے قریب آئے، دیکھا ایک میت پڑی ہے، تیر لگے ہوئے ہیں، ایک قبر کھودی اور ایک چادر لائی گئی، حضرت عباس کو اس کے اندر اتارا گیا. کہا بنی اسد والوں ذرا دور ہو جاؤ، مجھے اپنے چچا سے کچھ باتیں کرنی ہے. سید سجاد قبر مطہر میں اترے. جب کافی دیر ہو گئی، بس آخری جملے سن لیجئے، جب کافی دیر ہو گئی سید سجاد کے قریب آئے بنی اسد والے، اللہ خیر کرے ہمارے امام وقت کی، شاید کہیں گزر نہ گئے ہو، دیکھنے کے لیے آئے. دیکھا سید سجاد باتیں کر رہے ہیں. چچا کس کے سہارے چھوڑ کے گئے ہو؟ جب بھی پانی مانگتے ہیں تازیانہ آتا ہے، جب بھی چادر مانگتے ہیں کوڑا مارا جاتا ہے. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماتم حسین. حسین